تیری ہستی ہے زمانے کے لیے مشل راہ، تیرے قدموں تلے جنت فردوس بھی ہے۔ ڈٹ گئی تو راہوں میں ہمیشہ چٹانوں کی طرح، تیرا ہر روپ وفا، عزت ناموس بقا۔ دنیا کی کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس قوم کی خواتین مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی نہ ہوں۔ خواتین کے حوالے سے دنیا بھر میں 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ تو آج کے اس گفتگو کے سفر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے چند مہمان جن کے ساتھ ہم ویمن امپاورمنٹ پر بات کریں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امائمہ اعجاز اور معروف قاسم۔ آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں خواتین کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ ہاؤس وائف ہوں یا ورکنگ ویمن۔ نہ صرف پاکستان میں بلکہ مجھے لگتا ہے پوری دنیا میں اس ہر لڑکی کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ وہ اس نے کیا پہنا ہے، اس نے کیا نہیں پہنا، اس نے پردہ کیا ہے، اس نے نہیں کیا، اس نے حجاب لیا یا نہیں لیا، اگر اس نے حجاب لیا تو اس نے صحیح طرح کیوں نہیں لیا، اس کے بال کیوں نظر آ رہے ہیں، اس نے کراپ ٹاپ پہنا ہے تو اس نے کراپ ٹاپ کیوں پہنا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہم تو فوراً فتوے لگا دیتے ہیں کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، یہ ان کو شرم نہیں آتی، ان کا اللہ نہیں ہے۔ مطلب ہر سٹیج پہ ہر پوائنٹ پہ آپ کو اتنا جج کیا جاتا ہے کہ اور آپ صرف وومنس کو۔ اور میں یہ کہتی ہوں کہ ہم جتنے ماڈرنائز ورلڈ میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ہم ابھی تک اسی سٹیج پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، عورت کو پردہ بے شک اسلام میں ہے، آپ اپنے پردے میں رہ کے آپ ہر کام کر سکتے ہیں، آپ نے جاب کرنی ہے، آپ نے گھومنا ہے، آپ نے پھرنا ہے، جو مرضی کرنا ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہتی ہوں اگر کوئی نہیں کر رہا تو آپ اس کو پلیز جج نہ کریں، آپ اس کو اس کے بہاف پہ چھوڑ دیں، وہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم اسٹڈی کی بات کی جائے تو زیادہ پڑھاتے نہیں ہیں لڑکیوں کو، آپ نے میٹرک کر لیا، آپ نے ایف اے کر لیا تو آپ کی شادی ہو جائے گی، آپ پڑھ نہیں سکتے، آپ آگے جاب کیونکہ نہیں کر ہمیں وہ سکتے۔ شروع سے ہی ہمیں وہ مائنڈ سیٹ ہمارے ایسے ڈیولپ ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے ڈگری کر لی، آپ نے شادی کر لینی ہے۔ کچھ مجھے لگتا ہے میجورٹی پاکستان میں لڑکیاں ایسی ہیں جو شاید ڈگری بھی نہیں کرتی ہیں، ان کی اس سے پہلے ہی سیکنڈ ایئر کے بعد شادی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے وہ کلچر ہی اب ایسا بن چکا ہے کہ جی آپ نے پڑھ لیا، بس 12 جماعتیں بہت ہیں، آپ شادی کر دیں اس کی۔ اور اگر کسی کی ڈگری ہو بھی جاتی ہے کمپلیٹ تو ان کو آگے جاب کرنے کی بھی نہیں اجازت دی جاتی، یا بھی اگر وہ آگے پڑھنا چاہیں، بیسک ماسٹرز کرنا چاہیں تو نہیں، آپ کی شادی کی عمر نکلی جا رہی ہے، کیونکہ ہم نے وہ شادی والے تھنگ کو اتنا ٹرامیٹائز کر دیا ہے، اتنا پرومیننٹ کر دیا ہے کہ ہر کوئی جو ہے نا بس اب وہ اسی اس میں پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ڈگری نہیں کمپلیٹ آپ شادی کر لو۔ اور اسی طرح اگر جاب کی بات کی جائے تو اپرچونیٹیز کی بات کی جائے، جاب میں بہت ریئر ہوتا ہے، کسی بھی کمپنی میں اگر جا کے دیکھا جائے تو بہت کم لڑکیاں ہوتی ہیں جو وہاں پہ جاب کر رہی ہوتی ہیں، میجورٹی میلز کی ہوتی ہے۔ اور جاب کرنے کے علاوہ بھی ہمارے پاس یہ جینڈر انیکوالٹی بہت ہے، ہماری ابھی تک ہم جس 21 سینچری میں ہم رہ رہے ہیں، جینڈر انیکوالٹی ابھی بھی بہت میٹر کرتی ہے۔ آپ اگر آپ کے اوپر کوئی سی ای او لگی ہے نا، کوئی فیمیل، تو وہ آپ فوراً جج کریں گے کہ میں عورت کے نیچے کام نہیں کروں گا، میں اس بات مانوں گا، کیونکہ ہمارا یہ مائنڈ سیٹ کہ ہم نے عورت کے نیچے کام ہی نہیں کرنا۔ عورت ہمیشہ جھک کے رہے پر ہم اس کے نیچے نہیں جھک، کیونکہ وہی نا ہمارا اتنا وہ ایک مائنڈ سیٹ ہی ایسا بنا ہوا ہے کہ شاید عورتیں جو ہے نا وہ نیچے، شاید ان کو اتنا سوری معروف میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن جس طرح سے آج کل ہماری سوسائٹی میں موسٹ آف دا پیپل اور مطلب جنرل پبلک کے یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ان کو جاب نہیں مل رہی کیونکہ فیلڈ میں خواتین زیادہ آ گئی ہیں، تو اس وجہ سے مردوں کو بھی فیلڈ میں اتنی جابس نہیں مل رہی، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ دیکھیں جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ بات ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب آ کے یہ اپرچونیٹیز آئی ہیں کیونکہ ہم ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہارڈلی بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو عورتوں کے نیچے کام کرنا پسند کرتے ہیں، اور یہ بہت جنرل بات ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جہاں بے شک کسی ہاسپٹل میں بھی جائیں نا، کوئی اب اگر سپیریئر کسی ڈاکٹر بات مرد سے پوچھ لی جائے تو وہ کہے گا کہ نہیں ہم تو ایسا کچھ بھی نہیں سوچیں گے، بٹ اوور آل اگر آپ ایک مینٹیلٹی دیکھی جائے تو وہ یہی ہے کہ عورتوں کے نیچے جھک کے نہیں کام ابھی کیا جا سکتا۔ کیونکہ obviously ہم اتنا شاید وہ عوام ہماری پڑھ لکھ رہی ہے زیادہ، وہ پڑھ اور اب رہی ہے، زیادہ تر سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا، اس وجہ سے لوگ اپنی بات کنوے کر لیتے ہیں، لڑکیوں کی بات مانی جاتی ہے۔ اوور آل اگر مردوں کی بھی بات کوئی ہو تو تھوڑی وہ بھی لبرٹی مانی ان کو جاتی دی ہے۔ جا رہی ہے، کیونکہ obviously جب آپ اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی کام کرے تو obviously آپ کے اوپر ایک ایکسٹرنل کیا کہہ لیں انٹرنل پریشر ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہی بات ہے کہ اپرچونیٹیز کی، ہم ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی سے اب آ کے ہماری عورتوں کے لیے اپرچونیٹیز بنی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم ان کو اسپیس دے رہے ہیں، ان کو جگہ دے رہے ہیں، ان کو جابس اپرچونیٹیز دے رہے ہیں۔ جیسے اب ہم بات کریں فیمیل لائرس کی، ٹھیک ہے، پہلے مجھے نہیں لگتا کوئی ہارڈلی کوئی خاندان میں کوئی کہتا تھا کہ میری بیٹی لائر بنے گی، کیونکہ گھر وکیل تو، اور لڑکیاں وکیل نہیں بنتی، اور اگر لڑکیاں وکیل بن بھی جائے تو ان کا کیس کبھی ہاں جیتا کوئی نہیں جا کیس ہی نہیں سکتا۔ لیتا تھا۔ لیکن اب آ کے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ ماڈرن ہو رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ گریجولی ایک چیز تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہے چینج، تو یہ اب آ کے obviously آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر
اب آके کوئی سین بنتا ہے. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس طرح سے ہمارے مذہب میں عورت کو بہت زیادہ عزت دی گئی ہے. تو اس سب میں ہماری سوسائٹی میں عورت کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، کیا اس سب میں عورت کا کوئی قصور ہے یا ہم ایز اے سوسائٹی ہی مسائل کا شکار ہیں؟ جیسا آپ نے کہا ہے کہ ہم ایک اسلامی ممالک میں رہتے ہیں اور پھر بھی عورتوں کی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں، تو میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ کچھ قصور ہماری سوسائٹی کا ہے اور کہ وہ کچھ قصور جج بیچ کرتے ہیں. بیچ میں خواتین کا بھی ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر خواتین ہاں. اچھی ہے، ہر عورت اچھی ہے، یا وہ جو کر رہی ہے وہ صحیح ہے. ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی خواتین بھی ہیں جنہوں نے معاشرے کو اس چیز پر مجبور کیا ہے کہ وہ عورتوں کے بارے میں غلط چیز سوچیں. اور دیکھیں جہاں تک بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بندہ غلط ہے کوئی بندہ صحیح ہے. obviously غلطی کہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے، کہیں پہ سوسائٹی کی پریشر کہہ لیں یا سوسائٹی کی غلطی ہے، وہ بھی جو ہے وہ ہمیں کبھی کبھار اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ ہمیں عورتوں کو کچھ اسٹیپس ہم وہ ایسے چیز کرنے نہ چاہیے. چاہتے ہوئے بھی کر جاتے ہیں. جیسے اب میں آپ کو ایک بیسک ایگزامپل دیتی ہوں کہ لیٹ سپوز ایک عورت ہے، اس کا شوہر کے بھی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، اس کے گھر میں جو اس کے تھا بچے ہیں. اس کے بچے ہیں. اب obviously وہ اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے، اپنے ان کو پالنے کے لیے وہ گھر سے باہر نکلے گی. اور پھر جب آپ ایسا کوئی کیس آ جاتا ہے تو پھر جو عورت کے ان لاز ہوتے ہیں وہ بھی اپنا اسٹیپ بیک کر لیتے ہیں. وہ کوئی جتنا ایٹ لیسٹ آپ کا عزت کا فیس ہوتا ہے آپ دیکھیں اسلام میں یہ ہے کہ جب تک اگر آپ کے گھر میں مجبوری ہے، آپ کے گھر میں کمانے والا نہیں ہے، آپ نکل سکتے ہیں، آپ اپنے پردے میں رہ کے، آپ اپنی حدود میں رہ کے، آپ کی جو لمیٹیشن جو اس دن میں میرے خیال سے نا عورت ہر کام کر سکتی ہے ان لمٹس کے اندر جو اسلام نے مقرر کی ہیں، ٹھیک ہے. آپ اس میں کھائیں پیئیں ہنسیں بولیں، لیکن وہ ان لمٹس کے اندر جو اسلام نے آپ کے لیے مقرر کر دی ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ وہی جیسے میں ایک پرانی مثال دوں گی تو اس میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اور اگر آپ کو مجبوری ہے تو آپ نکلیں اپنے گھر کو چلانے کے لیے، کس نے روکا ہے آپ کو. اور اگر جو جہاں تک بات ہے وہ پھر سوسائٹی جج کرتی ہے کہ اس نے اپنا وہ عدت نہیں گزاری یا وہ اپنی ٹائم پیریڈ پورا نہیں کیا، تو دیکھیں کچھ چیزیں آپ کو چھوڑ دینی پڑتی ہیں سوسائٹی کو. کبھی سوسائٹی غلط بھی بول رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب ہر لازمی نہیں ہے کہ آپ ہر وقت سوسائٹی کی بات کر کے بیٹھ کے باتیں سنیں، آپ ان کو دیکھیں. کبھی چھوڑ دیں، just let the people think what they want to think about you. تو جیسا کہ آپ میڈیا اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ کو بھی کہیں نہ کہیں کچھ ڈیفیکلٹیز کو فیس کرنا پڑتا ہوگا، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جیسا کہ آپ نے کہا ہے، مجھے میڈیا کے لفظ سے یاد ہے، ہماری سوسائٹی میں کیا ہے، ہمارے ٹی وی چینل سے ہماری میڈیا سوسائٹی جو ہے وہ عورت کو اتنا مظلوم پورٹری کرتی ہے. ہر آئے دن کبھی عورت پس رہی ہوتی ہے، ہر ڈرامے میں وہ اس کو اتنا اور ہر ڈرامے میں یہی دکھایا جاتا ہے ساس بہو پہ ظلم کر رہی ہے، شوہر بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، جو ہے ان لاز جو ہیں وہ بہو پہ ظلم کر رہے ہیں، اور بس ہر جگہ عورت کو ویک دکھایا ہوا ہے. اگر ہماری میڈیا سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ عورت اسٹرانگ ہے تو ایٹ لیسٹ آپ اپنے پہلے ٹیلی ویژن پہ اپنے ٹیلی کاسٹ پہ شو کروائیں کہ عورت واقعی ہی اسٹرانگ ہے، عورت سب کچھ جہاں کر سے سکتی ہے. ہماری سوسائٹی ان چیزوں پہ بہت فوکس کرتی ہے، ٹھیک ہے. وہ چیز جو دیکھتی ہے نا، وہ چیز کو امپلیمنٹ کرتی ہے، اس پہ وہ دیکھتی ہے، سوچتی ہے، وہ کرنے کی کوشش کرتی ہے. جب آپ ہماری ایک بیس ہی اسٹرانگ نہیں ہے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی گرو کرے گی. اور ہمارا آج کل جو فیس چل رہا ہے سوشل میڈیا کا، لوگ اس سے انفلوئنس ہوتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر جس چیز کی بات ہو رہی ہے اس چیز پہ لوگ عمل بھی کرتے ہیں. اگر ہم اپنی ٹیلی ویژن پہ، اپنے ٹی وی میں، اپنے ڈراماز موویز میں اگر دکھائیں کہ عورت اسٹرانگ ہے تو ہمارے لوگ اس چیز سے انفلوئنس ہوں گے اور عورت کو کم تر سمجھنا بند کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ عورت ہر سب کچھ کر سکتی ہے. جب ہم عورت کو دکھائیں گے اسٹرانگ، ہماری سوسائٹی، ہماری جو بیسکلی جو ہماری نیکسٹ آنے والی جنریشن ہے وہ جب دیکھے گی تو obviously اس کے دماغ، اس کی ایک کانسیپٹ بھی بنے گا کہ بھائی ہمارے پاس ہم ہر چیز کر سکتے ہیں، ہم کسی سے کم نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم چاہیں تو ہم خلا میں بھی جا سکتے ہیں، ہم باتھ روم بھی صاف کر سکتے ہیں، ہم کچن میں بھی کام کر سکتے ہیں، ہم ایک کمپنی بھی چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے کیونکہ ہم جو آپ دکھا رہے ہیں یہ وہی ہم مائنڈ سیٹ پورٹری بنا ہوا کریں. ہے کہ عورتوں نے صرف برتن دھونے ہیں، گھر کا کام کرنا ہے. نہیں بھائی، عورتیں اگر وہ برتن بھی دھو سکتی ہیں تو وہ ایک کمپنی کی CEO بھی بن سکتی ہیں اور وہ ہر چیز کو مینج کر سکتی ہیں. عورت کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اگر یہ گھرداری سنبھالے گی تو یہ آفس کا کام کیسے سنبھالے گی. آپ ایٹ لیسٹ ایک عورت کو اپرچونٹی دے. لگتا ہے یہیں سے سب سے زیادہ کلیش آتا ہے کہ وہ اگر ایک عورت یا ایک لڑکی وہ اگر وہ باہر جاب کرے تو اپنا گھر کیسے مینج کرے گی، اگر وہ گھر مینج کری تو وہ باہر کیسے جاب کرے گی. تو مطلب یہ ہماری ایک وہی نا، ہمارا ایک بیسک وہ ایک مینٹالٹی بنی ہوئی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ عورت ایک وقت ایک کام ہی کر سکتی ہے. غلط ہے. ہم بے تحاشا کام سے دیتے ہیں. اب میں ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے گھر جانا ہے، ہم نے اسائنمنٹس بنانی ہوتی ہے، ہم کام بھی کر لیتے ہیں گھر کی، obviously کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہ چیزیں مینج کرنی ہے. جب آپ کے سر پہ پڑتی ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو یہ obviously آپ نے کرنا ہی ہے. بے شک وہ عورت ہو، وہ مرد ہو، وہ لڑکا ہو، وہ بچی، وہ بوڑھا، جو مرضی، جب آپ کے سر پہ پڑتی ہے آپ کو کرنا پڑتا ہے.
تو جس طرح سے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے وومن امپاورمنٹ پہ بات کی اور اس سے ریلیٹڈ ہم نے کافی ڈیفیکلٹیز کو ڈسکس کیا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اس سب کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں؟ کہ آپ نے کہا ہم اس کو اوور کم کیسے کریں گے، تو ہم مجھے لگتا ہے کہ جو پہلی تربیت ایک عورت اپنے گھر سے اسٹارٹ کرتی ہے، اپنے بچوں کو دیتی ہے نا، جو گھر سے تربیت اسٹارٹ ہوتی ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. اور پہلی بار گھر کا انوائرمنٹ ہمارا ایسا ہونا چاہیے. ایک پڑھی لکھی مائیں مجھے لگتا ہے ایک بہت اچھا ایک انوائرمنٹ بنا سکتی ہے، اپنے بچوں کو دے سکتی ہے. اور اگر ہمارا معاشرے کی یہ اسٹیٹ چلتی آ رہی ہے کہ عورتوں کو ہی نہیں پڑھاتے، تو پھر عورتوں کے اندر ہی شعور نہیں ہوتا، تو وہ اپنے بچوں کو بھی اچھے سے گائیڈ نہیں کر پاتے. اب ہم ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یا یہ دیکھیں کہ ہم یونیورسٹی میں 100 لوگوں سے ملتے ہیں، ہم یہ دیکھ کے اس کی باڈی لینگویج سے، اس کے بات کرنے کے طریقے سے، اس کے بولنے کے انداز سے ہم اس بات کا اندازہ لگا دیتے ہیں کہ وہ اگلے کی، نہ صرف عورت کی، ایک مجھے لگتا ہے مردوں کی بھی سیلف ریسپیکٹ اور ان کی بھی عزت کرنا اتنا امپورٹنٹ ہے جتنا ایک عورت کی. کہ جس طرح آپس میں اگر کوئی بہت سیدھی طریقے سے بات کرتا ہے، ہم جج کرتے ہیں بہت ممیز بوائے، یہ بہت ماماز بوائے ہے، یہ بہت برگر بچہ ہے. اور اگر کوئی ہم کہتے ہیں یار یہ دیکھو اس سے کس طرح بدتمیز بات کر، جاہل ہے، اس کو تمیز نہیں ہے. تو وہ جو ایک بیسک کیا کہتے ہیں نا کہ آپ کی جو بلڈ اپ ہوتا ہے وہ آپ کے گھر سے اسٹارٹ ہوتا ہے، کہ آپ کو گھر میں کس طرح کا انوائرمنٹ دیا، آپ کو گھر میں کس طرح آپ رہ رہے ہیں، آپ کے آپ کے اوپر آپ کی لمیٹیشنس کیا ہیں، آپ کو ایک فل آن اگر آزادی دی بھی ہے، لبرٹی دی بھی ہے، تو آپ نے کس طرح اس کو اویل کرنا. آپ نے اس لبرٹی کے اندر چیز آپ کو آپ کے گھر سے سکھائی جاتی ہے. آپ اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے فادر کو دیکھتے ہیں وہ اپنی سسٹرز کی کیسے رسپیکٹ کر رہے ہیں، آپ اپنی مدر کو دیکھتے ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں سے کیسے ٹریٹ کر رہی ہیں. جیسے جیسے آپ اپنے رشتوں کو ارد گرد والے عزت دیں گے، ویسے ویسے ہی آپ کے بچے اور آپ کے ارد گرد والے لوگ اس چیز سے انفلوئنس ہو کے اسی طرح ہی ان لوگوں کو ٹریٹ کریں گے اور اپنے طرح رشتوں کو کریں گے. تو جیسا کہ ناظرین، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک وومن امپاورمنٹ پہ بات کی، اور ساتھ ہی ہمارے گیسٹ کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے اپنی قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا. تو ناظرین، میرا آپ لوگوں سے ایک بہت اہم سوال ہے، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ان مسائل کو اوور کم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی رائے دینے کے لیے نیچے دیے گئے کامنٹ سیکشن میں رپلائی کریں، اور ساتھ ہی آپ ہمارے نمبر پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ.